صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں, اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائد اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے, اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں, اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو, وفاق کے نمائندے ہو, اپوزیشن کے نمائندے ہو, ان کے اپنے تقریروں میں, ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نقطے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور جہاں صحیح باتیں کی گئی, ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے, دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا ہے. یہ صحیح تو ہوگا, مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا, اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے, اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے, وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ ہمیں بھی کہتے ہیں, وہ ان کو بھی کہتے ہیں. انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے, انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں. ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز. اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے جو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا, تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے. آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے, اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے. تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی. تو جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا, یو آر سینئر پارلیمنٹیرین, کرنے دیں بات, تو آپ کی باری آئے گی بات کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر. تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, آپ کو تو آپ یہ کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ
ایک دم سے ختم کر سکتے تو زبردست, اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں, ایک دو سال میں ان کو ڈیوالو کر کے جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن وہ وزارت وہ کام کر سکتا ہے. دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے, یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا, اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. مگر جناب اسپیکر یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو, یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں. وفاقی حکومت